الدين عند الله الإسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم کے تعارف کے سلسلے میں ہماری بات ہو رہی ہے علم تفسیر کے تعارف پر۔ آج ہم علم تفسیر کے تیسری اور آخری حصے میں بات کریں گے تفسیر کی اقسام، تفسیر قرآن کے لیے درکار ضروری علوم اور ادوار علم تفسیر۔ سب سے پہلے بات کریں گے تفسیر کی اقسام۔ کلی طور پر علماء تفسیر نے تفسیر کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1 تفسیر بالمعثور اور تفسیر بالعقل۔ تفسیر بالمعثور ایسی تفسیر جس میں روایات اور منقولات پر اکتفا کیا جائے، یعنی قرآن و سنت، اقوال ائمہ اہل بیت علیہم السلام، صحابہ، تابعین اور سیر و تاریخ کی مستند روایات کو ہی مد نظر رکھا جائے۔ اس قسم کی تفسیر کو تفسیر منقول یا تفسیر روایی بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی چند تفاسیر بطور مثال یہ ہیں: تفسیر المنسوب الی ابن عباس، تفسیر ابن ابی حاتم، جامع البیان فی تفسیر القرآن، الدر المنصور، تفسیر صافی، البرہان فی تفسیر القرآن، تفسیر نور الثقلین۔ تفسیر بالعقل ایسی تفسیر جس میں روایات کے ساتھ ساتھ عقل و دانش کی روشنی میں مراد الہی کو واضح کیا جائے، تفسیر عقلی کہلاتی ہے۔ ایسی چند تفاسیر بطور مثال یہ ہیں: روح المعانی، المنار فی ظلال القرآن، المیزان فی تفسیر القرآن وغیرہ۔ آیات کی ترتیب اور موضوعات کے لحاظ سے بھی تفسیر کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، یعنی تفسیر ترتیبی اور تفسیر موضوعی۔ تفسیر ترتیبی سے مراد قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے تفسیر کرنا ہے، جیسا کہ اکثر تفاسیر میں یہی اسلوب اپنایا جاتا ہے۔ اور دوسری ہے تفسیر موضوعی۔ اس میں مفسر آیات قرآن میں موجود مضامین کو مستقل طور پر موضوع بحث بناتا ہے اور پھر اس مضمون سے مربوط آیات کو جمع کر کے ان کی تفسیر کی جاتی ہے۔ ایسی تفاسیر میں تفسیر موضوعی جواد عاملی صاحب کی، تفسیر پیام قرآن سید ناصر مکارم شیرازی صاحب کی اور تفسیر منشور جاوید جعفر سبحانی صاحب کی شامل ہیں۔ علم تفسیر کے لیے ضروری علوم۔ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، جنت و دوزخ اور فکر آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کو ہر عربی سمجھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیات کو پوری طرح سمجھنے اور ان سے احکام و مسائل کا استنباط کرنے کے لیے علم تفسیر کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ صرف عربی زبان کا سمجھنا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ چنانچہ صحابہ کرام اہل عرب ہونے کے باوجود بھی ایسی آیات کی تفسیر اللہ کے رسول سے معلوم کر لیا کرتے تھے۔ علم تفسیر کے لیے جن علوم کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے انہیں علوم عالیہ کہا جاتا ہے، اور وہ علوم یہ ہیں: علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم اسلوب اور مروجہ عصری علوم۔ اب ہم بات کرتے ہیں ادوار علم تفسیر کی۔ علم تفسیر کا ارتقاء تدریجی ہوا۔ اس حوالے سے مورخین نے تفسیر کے 5 ادوار ذکر کیے ہیں۔ پہلا دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور کبار تابعین کا دور ہے۔ یہ تفسیر کا ابتدائی دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں تفسیری اقوال کو روایت کے طور پر سینہ بسینہ زبانی نقل کیا گیا۔ اصحاب رسول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر دریافت کر لیا کرتے تھے، جو بعد میں انہوں نے تابعین کو منتقل کی۔ یہ دور صحابہ کرام سے کبار تابعین تک جاری رہا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابی بن کعب، عبداللہ ابن مسعود اور سعید بن جبیر رضوان اللہ علیہم اس دور کے مشہور مفسرین میں شمار ہوتے ہیں۔ دوسرا دور تابعین کا آخری اور تبع تابعین کا ابتدائی دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں تفسیر کی باقاعدہ تدوین کا کام شروع ہوا۔ یہ مستقل تفسیر نہیں تھی، بلکہ تفسیر احادیث کے ضمن میں لکھی جاتی تھی۔ احادیث کے مجموعوں میں بھی تفسیری روایات کو مدون کیا گیا، جنہیں باب تفسیر قرآن کے عنوان سے کتب احادیث میں لکھا گیا ہے۔ یزید بن ہارون، شعبہ بن حجاج، وکیع بن جراح اس دور کے معروف محدث مفسرین میں شمار ہوتے ہیں۔ تیسرا دور اتباع تابعین کا آخری اور محدثین کا ابتدائی دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں تفسیری روایات مدون ہوئیں اور حدیث سے جداگانہ طور پر علم تفسیر کی بنیاد پڑی۔ آیات کی ترتیب کے لحاظ سے ہر آیت کی الگ الگ تفسیر بیان کی گئی۔ یہ محدثین مفسرین کا دور بھی کہلاتا ہے۔ اس دور کے معروف مفسرین میں ابن ماجہ، ابن جریر طبری، ابن حبان اور امام حاکم شامل ہیں۔ چوتھا دور محدثین کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور سے تفسیر کی شکل میں ترامیم اور تبدیلیاں واقع ہونی شروع ہوئیں۔ چنانچہ سند کے بغیر احادیث کو لکھنے کی وجہ سے من گڑت روایات کو شامل کیا گیا، جس کے باعث اسرائیلیات کا دروازہ کھل گیا۔ پانچواں دور دور خلافت عباسیہ کہلاتا ہے۔ علم تفسیر کا یہ دور خلافت بنو عباس سے شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں معقولات نے روایات کو مغلوب کر لیا، عقل اور نقل روایات کی آمیزش ہوئی اور اس طرح کلامی، فلسفی، نحوی اور دیگر تفاسیر کا ظہور ہوا۔